اچھا سر، عمران خان صاحب سے پہلی ملاقات کیسے ہوئی تھی، کہاں پہ ہوئی تھی؟ یار بانی تحریک انصاف سے ملاقات 2008 کے اندر میں نے پارٹی جوائن کی تھی ہم، اور میں پہلا سابق ایم پی اے تھا ہم، کہ جس نے پارٹی جوائن کی تھی اس وقت. اور پارٹی کی حالت یہ تھی کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر 10 سے 11 لوگ ہوتے تھے. وہی ڈسٹرکٹ کے عہدیدار ہوتے تھے, وہی ووٹر ہوتے تھے, وہی سپورٹر ہوتے تھے, وہی سب کچھ ہوتے تھے. 12واں 13واں بندہ نہیں ہوتا تھا کوئی. اور یہ بھی میں نے سنا ہے کہ خان صاحب کہیں آتے تھے تو بریانی کی دیگ اتاری جاتی تھی بندے اکٹھے کرنے کے لیے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, بندے ہی نہیں ہوتے تھے. جب بھی کسی ڈسٹرکٹ میں جاتے تھے وہی 12 13 14 15 12 13 14 15 بندے. میٹنگ بھی جو ہے نا کوئی 40-50 سے اوپر کی عوامی میٹنگ ہوتی تھی. ان کو رات کو نیند نہیں آتی تھی خوشی کے مارے کہ یار اتنا بڑا پروگرام ہو گیا, 50-100 بندے. یہ حالات تھے. ان حالات میں میں نے خود, مجھے کسی نے موٹیویٹ نہیں کیا تھا, میں نے خود پارٹی جوائن کی. اور اس وقت پہلے جب پارٹی جوائن کی تو مجھے کم از کم 2 سے 3 مہینے ہر روز میرے ووٹر سپورٹرز, میرے ابو نے, میرے گھر والوں نے, میرے رشتہ داروں نے, ساروں نے بڑا لان تان کیا. اور وہ ایک مجھے جناب تانا دیتے تھے. وہ ایک بچہ دکھاتے تھے 2-3 سال کا, کہتے تھے یار یہ 50 سال دا ہوئے گا تیرا پارٹی تے لیڈر اقتدار چاہے, ورنہ کوئی دور دور تک اقتدار والی کہانی کوئی نہیں ہے. تیری زندگی کا سب تو غلط سیاسی فیصلہ جنہیں تو پارٹی جوائن کر لے. مجھے یہ تانا ملتا تھا. اور اس وقت کوئی حالات نہیں تھے, دور دور تک تو اقتدار کے لیے پارٹی جوائن نہیں کی تھی. لیکن سر عمران خان صاحب سے ملاقات پہلی, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ 2008 میں خود جا کے ملاقات کی بنی گالا میں. ہاں, اور پھر وہاں جا کے جناب ہم نے, اس میں بھی میرے ساتھ زیادتی کی گئی ملاقات میں. وہ مافیا جو یہاں کا تھا نا, اس پارٹی میں ہمیشہ مافیا رہا ہے. کانوں کا کچا ہے بانی تحریک انصاف, ہر دور کا پیدائشی. وہ جو پرانے وہاں پہ وہ جو 12-13 بندے تھے نا, انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا پنڈی کی سیاست میں. سارے نان پولیٹیکل قسم کے بونے لوگ تھے, بونے. اور بونوں کی ہمیشہ حکمرانی رہی ہے. اس وقت کون کون تھا؟ میں بتاتا ہوں آپ. بونوں کی حکمرانی ہمیشہ پی ٹی آئی میں رہی ہے, کیونکہ جو بانی تحریک انصاف ہے وہ کانوں کا کچا ہے. وہ کسی کی بھی سن کے نا, جو جینون آدمی ہوتا ہے نا, اس کو وہ اپنے خواہشات کی مقتل گاہ پہ چڑھا دیتا ہے, ارد گرد کے لوگوں کی کانوں کی سنائی پہ. میں نے جب آنے کا فیصلہ کیا پنڈی میں, جب یہ خبر چل گئی کہ فیاض چوہان سابق ایم پی اے, سابق یوتھ لیڈر, سابق اسٹوڈنٹ لیڈر, فلان نامی گرامی سابق ایم پی اے وہ آنے لگا, ان کو پسو پڑ گئے. انہوں نے کہا یہ آئے گا تو ساڑھے تو پوچھے گا نہیں. وہ صداقت عباسی تھا, رانا سہیل تھا, زاہد کاظمی تھا, عامر کیانی تھا, یہ جو ہمارے رہے ہیں. چیزیں طے ہو گئی جی, فلاں تاریخ کو بانی تحریک انصاف میرے گھر آئے گا اور میں وہاں پارٹی جوائن کروں گا. میں نے اس کی تیاری شروع کر دی. ساری دنیا میں خبر چل گئی فیاض چوہان چھوڑ رہے قافلی اور جناب تحریک انصاف جوائن کر رہا ہے. مشورہ میں نے کر لیا سارے حلقے میں, اپنی جو کور کمیٹی تھی جناب 400-500 بندوں کے میں. جس دن پروگرام تھا میں نے 600 بندہ 700 بندہ اکٹھا کیا ہوا. کوئی سابق ناظم, کوئی نائب ناظم, کوئی کونسلر, کوئی زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین, کوئی برادریوں کے ہیڈ, کوئی چیف سپورٹر. اینڈ ٹائم پہ مجھے آدھا گھنٹہ پہلے میسیج ملا, جی خان صاحب نہیں آ رہے. اب آپ خود اندازہ لگاؤ, ایک سابق ایم پی اے بندہ, اس کی کیا حالت ہوگی اس وقت کہ اس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی کیوں؟ وہی صداقت عباسی, عامر کیانی, رانا سہیل, زاہد کاظمی, انہوں نے کان میں الٹا سیدھا پھونکا. اس نے کہا جی نہیں جاتے. میرا اپنا ایک پھر مزاج ہے, میرا تیری ایسی کی تیسی, میں اپنی ساری سیاست, میں نے بسیں منگوائیں 4-5, اس میں نے بندے بٹھائے, سارے لے کے میں پہنچ گیا جناب سینٹرل آفس. ادھر یہ صاحب بہادر پریس کانفرنس کر رہا تھا اس وقت. پریس کانفرنس کرنے کا اس کو بڑا شوق تھا اس وقت بھی, ہر تیسرے دن بیٹھا ہوتا تھا, 3 بندے لے کے ایویں کی جانا پریس کانفرنس. پریس کانفرنس ختم ہوئی, میں نے کہا بیٹھو ادھر. میں نے بٹھایا, میں نے بیٹھو ادھر, کیمرے کھلو. میں نے پارٹی جائیں گی. آپ کا ذہن مانتا ہے؟ میں یہی دیکھ رہا ہوں, میں تو حواس باختہ ہو گیا سن کے کہ ہم نے جہاں تک سنا ہے کہ لیڈرز کہتے تھے کہ خان صاحب کے سامنے جا کے ٹانگیں کانپتی تھی, آپ اس کو کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بیٹھے ادھر, پریس کانفرنس جو ہے پارٹی جائن کرے گی. یہ پہلے دن سے ایک زیادتی کا ماحول تھا. سیلف میڈ آدمی ہوں, دبنگ سی شخصیت تھی, ٹھیک ہے نا.
تو بہرحال جی ہم نے پھر بھی دامے در میں سخنے 2008 سے لے کے اس طرح چلا. جماعت اسلامی نے کرپشن کی وجہ سے آپ کو نکالا گیا, اس طرح کا آپ سے سوال بھی ہوا. او نہیں آپ کو کس نے کہہ دیا؟ کرپشن تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے, کبھی فیاض چوہان کے اوپر کسی دشمن نے بھی الزام لگایا. دیکھو میں 10 اپریل 2022 سے لے کے 22 مئی 2023 تک اس نقدہ کوکا کی تحریک میں ہم چلے. اسٹیبلشمنٹ, ریاست, ریاستی ادارے اور حکومت, اس نے بانی تحریک انصاف, بشرا بی بی سمیت پی ٹی آئی کے کسی منسٹر, کسی ایم این اے, کسی ایم پی اے, کسی لیڈر کو چھوڑا کہ جس کی کاروبار اور کرپشن کو پکڑا نہ ہو. بالکل ایسی سارے پکڑے گئے. فلاں نے اپنی وزارت کے اندر یہ کرپشن, فلاں نے اپنی وزارت کے اندر یہ کرپشن, فلاں ایم این اے نے, ایم پی اے نے اپنے حلقے کے اندر سرکاری زمین پہ قبضہ, فلاں ٹھیکے, فلاں پرمٹ, فلاں یہ سب کچھ نکلا. بالکل ایسی. ان 13 مہینوں میں اگر میرے اوپر کوئی ایسی چیز ہوتی تو سب سے پہلے وہ نکلنی تھی نا. بالکل ٹھیک ہے. فرنٹ فٹ کے اوپر میں کھیل رہا تھا, فرنٹ فٹ کے اوپر. ٹھیک ہے میں فوج کی سپورٹ بھی کر رہا تھا, فوج کی حمایت بھی کر رہا تھا, جس کا خمیازہ میں بھگتتا رہا ان 13 مہینوں میں. شہباز گل کی ڈیوٹی لگ گئی, یار اس کو زیادہ انٹر نہیں ہونے دینا, اس کو زیادہ بولنے نہیں دینا میٹنگز میں ہائی لیول کی, فلاں فلاں. تو اگر میرے اوپر کرپشن ہوتی تو ان 13 مہینوں میں شہباز شریف کی حکومت, حمزہ شہباز کی حکومت, اسٹیبلشمنٹ, آئی ایس آئی, ایف آئی اے سب سے پہلے میرے اوپر کوئی نکالتی نا. ایگزیکٹلی اسی طرح بھائی جان, یہ پتہ نہیں آپ تو اڑتی کہاں سے سن